پاکستانی فلموں کی مشہور اداکارہ چکوری بیگم 1947 میں گجرات میں پیدا ہوئی۔ اس کا اصل نام خاور سلطانہ تھا۔ اس کی ماں سریا ایک مشہور رقاصہ تھی اور ڈانس کی تربیت چھوٹی عمر سے ہی اس نے اپنی ماں سے حاصل کی تھی۔ کیریئر کا آغاز چکوری نے کراچی میں سندھی فلموں سے کیا، جہاں پہلی بار 1968 میں اسے ایک سندھی فلم شہرو فیروز میں اداکار مشتاق چنگیزی اور مہپارہ کے ساتھ کاسٹ کیا گیا۔ مولانا مارے تے مولا نہیں مار سکتا پینا، رب دے بعد انہوں صرف میں مار سکتا۔ بھول پورے میری چاندر چھن کے چمک لوہاری پہنے میں تیرے بنا نہیں رہندی، میں تیرے بنا نہیں رہندی۔ غرور قید نہیں سونے نو منظور، الارم کھڑکن گے، الارم کھڑکن گے۔ اج باوی کل ایک ایک پل دلدارا یارا وے میں تیری۔ اگلے سال 1969 میں وہ ایک بار پھر مشتاق چنگیزی اور مہپارہ کے ساتھ دوسری سندھی فلم چانڈوکی میں جلوہ گر ہوئی۔ یہ دور اردو اور پنجابی فلموں کا تھا۔ پشتو فلمیں ابھی ریلیز نہیں ہوئی تھی اور سندھی فلمیں نہایت سست رفتاری سے بنائی جا رہی تھی، کیونکہ اس کے دیکھنے والے صرف کراچی میں تھے۔ سو 1970 میں چکوری ایک اور سندھی فلم گونگٹ لائی کوار میں نظر آئی اور اداکارہ خانم کے ساتھ چکوری کی بہترین اداکاری نے فلم کو سپر ہٹ قرار دیا، جس کے بعد چکوری نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور مسلسل 13 سندھی فلموں میں کام کیا۔ گونگٹ لائی کوار پہلی سندھی فلم تھی جس میں میڈم نور جہاں اور مہدی حسن نے گانے گائے تھے۔ سندھی فلم پیار کیوں سنگار کی فلم بندی کے دوران اداکار مشتاق چنگیزی اور چکوری کی محبت پروان چڑھی، لیکن چکوری کی ماں نے سخت مخالفت کی اور اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ابھی اس کا کیریئر شروع ہوا ہے، وہ اپنے کیریئر پر توجہ دے، لیکن چکوری نے اپنی ماں کی ایک نہ سنی اور عدالت جا کر مشتاق چنگیزی کے ساتھ کورٹ میرج کر لی۔ شادی کے بعد چکوری اور چنگیزی نے لاہور جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ سندھی فلمیں صرف کراچی سرکٹ تک ہی محدود ہوتی تھی اور لاہور کی فلمیں پورے پاکستان میں ریلیز ہوتی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب پنجابی فلموں پر سلطان راہی اور بٹی برادران کی اجارہ داری قائم تھی۔ لاہور آ کر مشتاق چنگیزی کو تو کوئی خاص ریسپانس نہیں ملا، جبکہ چکوری کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اسے دڑا دڑ فلمیں ملنا شروع ہو گئی۔ چکوری کی پہلی اردو فلم جانور تھی جو 1972 میں ریلیز ہوئی۔ اس کے بعد اسے ٹکراؤ میں بھی کاسٹ کیا گیا۔ رات چھڈیں گی اب گولی مار دیں۔ 1977 میں ریلیز ہونے والی سلطان راہی کی اردو فلم جاسوس چکوری کی لاہور سرکٹ کی پہلی اہم فلم تھی۔ روزینہ ممتاز ادیب اور خالد سلیم موٹا اس فلم کے اہم کردار تھے، جبکہ غلام محی الدین سیکنڈ ہیرو تھے۔ یہ فلم فلاپ ہونے کے باوجود چکوری کی شناخت بنی۔ 1977 میں ہی پنجابی فلم کون شریف کون بدماش کی زبردست کامیابی نے چکوری کو مصروف اداکارہ بنا دیا اور اس نے مستقل طور پر لاہور میں ہی رہائش اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں سے مشتاق چنگیزی اور چکوری کے درمیان اختلافات شروع ہوئے، کیونکہ ایک طرف لاہور میں مشتاق چنگیزی کو کام نہیں مل رہا تھا، جبکہ کراچی میں وہ سندھی فلموں کا سپر سٹار تھا۔ صرف مولے دی زبان لے کے جانا ہے، بہن بن کے ضد کریں گی تے تینوں مولے دی زبان بھی لے دیں گا۔
دوسری طرف چکوری پنجابی فلموں میں صف اول کی ہیروئن بننے کے لیے کسی مضبوط سہارے کی تلاش میں تھی۔ اس نے پہلے سلطان راہی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کی کوشش کی، جس میں اسے کامیابی تو حاصل نہ ہو سکی، البتہ سلطان راہی کی سفارش پر اسے چند پنجابی فلموں میں ضرور کام مل گیا۔ اس کے بعد چکوری نے بٹی برادران کے چھوٹے بھائی کیفی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا، جو کہ اس وقت ایک کامیاب اداکار اور ہدایت کار تھا اور چکوری پر کچھ زیادہ ہی مہربان تھا۔ ان معاملات نے مشتاق چنگیزی اور چکوری کے تعلقات اتنے خراب کیے کہ دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ مشتاق چنگیزی اپنی بیوی چکوری کو لے کر واپس کراچی جانا چاہتے تھے، جبکہ چکوری لاہور ہی میں رہنا چاہتی تھی اور اس کے لیے وہ اپنے شوہر کو بھی چھوڑنے کو تیار تھی۔ کہاں جاؤں سب کو کیسے میں بہلاؤں میرے قدموں میں پورے پورے میری چاندر چھن کے چمک لوہاری پہندے میں تیرے بنا نہیں رہندی۔ چکوری اور چنگیزی کے درمیان لڑائی اتنی بڑھ گئی کہ ایک دن مشتاق چنگیزی نے چکوری کے پیٹ میں خنجر گھوم دیا اور اسے شدید زخمی کر دیا، جس پر پولیس مشتاق چنگیزی کو گرفتار کر کے لے گئی۔ بعد میں مصطفیٰ قریشی نے جیل رہائی کے لیے اس کی بہت زیادہ مدد کی تھی۔ اس کے بعد چکوری اور چنگیزی کے تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے اور مشتاق چنگیزی نے اسے طلاق دے کر کراچی کی راہ لی۔ اس کے بعد چکوری لاہور ہی کی ہو کر رہ گئی اور اسے مسلسل فلمیں ملنے لگی۔ 1979 کی شورۂ آفاق پنجابی فلم مولا جٹ نے چکوری کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا اور اس فلم میں اس کے مقابل کیفی ہیرو تھے۔ اس فلم کے بعد چکوری اور کیفی نے محبت کی شادی کر لی اور کیفی نے چکوری کو اقبال ٹاؤن میں کوٹھی لے کر دی اور دونوں وہاں رہنے لگے۔ ابتدا میں سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن پنجابی فلموں میں سلطان راہی کی حکمرانی نے کیفی کے کیریئر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیا، جس پر ہدایت کار اور فلم ساز کیفی سے نظریں چرانے لگے۔ میرے قدموں میں کھیا بچھائے میں دیکھوں جسے ڈر ڈر کے۔ گرچہ وہ خود بھی ایک بہترین اداکار اور ہدایت کار تھا، لیکن سلطانی دور میں ان کی ذاتی فلمیں بھی ناکامی سے دوچار ہونے لگی تھی، جس پر کیفی انتہائی ڈپریشن اور ذہنی اذیت کا شکار رہنے لگے اور یہ بے روزگاری کیفی اور چکوری کے تعلقات خراب کرنے کا سبب بنی اور کیفی اپنی دوسری بیوی غزالے کے پاس جا کر رہنے لگے اور چکوری اپنے دونوں بچوں کو لے کر کراچی شفٹ ہو گئی، جس پر کیفی نے اسے طلاق دے دی۔ کروڑوں میں کھیلنے والی چکوری کا آخری وقت انتہائی تنگ دستی اور قسم پرسی میں گزرا اور بچوں کی کفالت کی خاطر اس نے وہ سب کچھ کیا جس پر آخری وقت تک وہ شرمندہ رہی۔ پشتو فلموں میں ننگے گانے بند کرانے اور سٹیج پر فاحش مکالمے سننے تک چکوری نے اپنے بچوں کے لیے آخر تک اپنی کوشش جاری رکھی۔ آخری وقت میں وہ ایک چھوٹے کرائے کے مکان میں رہنے لگی تھی، جس میں ایک چارپائی اور 2 کرسیوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی۔ ڈپریشن، شوگر، کینسر اور جگر کی بیماریوں نے چکوری کو آ گھیرا اور وہ انتہائی غربت اور گمنامی میں نومبر 2010 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ ان کی عمر 58 برس تھی۔ چکوری کی آخری فلم بندش تھی، جو کہ 2003 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اپنے 30 سالہ فلمی کیریئر میں چکوری نے کل 54 فلموں میں کام کیا، جن میں 13 سندھی، 11 اردو، 62 پنجابی اور 8 پشتو فلمیں شامل ہیں۔